رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین اللهم آمین انشاءاللہ تعالی آج ہماری حدیث 2 اور اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہماری جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حدیث کا ترجمہ اس کے سیاق و اسباق اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسلام کیا ہے آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے ایمان ہوتا کیا ہے یہ کہ یہ اقرار کر لینا اعتراف کر لینا قبول کر لینا اور تسلیم کر لینے کو لازم کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ شیئر کروں گی کہ یہ پکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھ کے بتا سکیں کہ کیا نظر آ رہا ہے ایک آرام سے بیٹھا ہوا ہیلپ مانگ رہا ہے دوسرا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے دوسرا کوشش ایک نے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے بہت زیادہ خالی بیٹھا ہوا ہے دوسرے نے لکھا نہیں ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے ٹھیک اس نے وہ کامیابی نہیں یہ کوئی آری وغیرہ ہاتھ میں نہیں وہ اس نے بنا لیا جانے کے لیے نا لیا ہوا ہے نا یعنی کہ کوشش کی ہے تو پھر وہ کامیابی ہو رہا ہے دوسرا بس دیکھ رہا ہے بیٹھا ہے تو سمجھ کیا آ رہی ہے اس سے کوشش ہمیشہ کرنی ہے کوشش کرنی ہے ہیلپ کرنے سے ہیلپ مل جائے گی نہیں کہ سوچنا چھوڑے محنت کرنا شروع کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس دوسرا کر دے میرے لیے دوسرا کرے گا فلاں کام کر دو میں کر ہی نہیں سکتی میرے لیے مشکل ہی بہت ہے مطلب کہ ہم کوشش کرنے سے پہلے ہی ہمت ختم کر دیتے ہیں نا اور بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے کر دے تو پھر اگر میں خود کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم کہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے لکھا ہوا تمہیں مل ہی جائے گا ہاں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پہلے آپ یہ اس باب استعمال کرو پہلے اپنی کوشش کرو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی مدد بھی آئے گی آج کہتے ہیں نا ہمت مددہ مدد خدا وہ کہاوت بنی ہوئی کہ واقعی جو مدد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد اسی کے لیے آئے گی نا جو بیٹھے رہے گا کرتا رہے پانی اوپر چڑھتا جائے گا لیکن اس کی مدد کون کرنے کے لیے آئے گا جبکہ وہ خود کوئی کوشش نہیں کر رہا صرف بیٹھا ہوا ہے اور جو محنت کرنے والے ہیں جو اس کی ہیلپ بھی کرنے والے ہوں گے وہ کیا دیکھیں گے کہ وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ اٹھ کے چل پھر رہا ہو کوئی کوشش کر رہا ہو دیکھے آگے پیچھے کہ کیا وہ کر سکتا ہے تو پھر دوسروں کو ہیلپ کے لیے پکارے تو کوئی ہیلپ کے لیے آئے گا کہ وہ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو اس وقت نکلنے کے لیے مشکل وقت میں اس کو مدد چاہیے تو وہ ضرور مدد اس کے لیے کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بس بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کی ہمیں ہر چیز مل جائے بغیر مشقت کے ہمیں مل جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی دستور نہیں ہے فطرت کے خلاف ہے یہ چیز کہ جب تک انسان محنت کرے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا اگر محنت کر کے بھی اس کو کچھ اس کے رزلٹ نظر نہیں نہ آ رہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے لیکن محنت جو ہے وہ شرط ہے کہ محنت کرنی پڑے گی ایک بندہ تھا اسی طرح تو وہ اللہ پہ اس کو بہت بھروسہ تھا وہ سمندر میں گیا تو وہاں پانی میں گر گیا تو کہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا میرا اللہ میری مدد کرے گا کشتی آئے وہ اس کو نکالنے والے سارے آئے اس نے ان کی مدد نہیں قبول کی اس نے کہا میری اللہ میری مدد کرے گا وہ ڈوب گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آپ نے میری مدد نہیں کی اللہ نے کہا وہ جو کشتی بھیجی وہ سوار بھیجے وہ میں نہیں بھیجے تھے وہ تیری مدد کے لیے بھیجے تھے کہ پورے اس بات کو اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ واقعی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں نا دیکھیے ہم مشکل میں ہوتے ہیں چلتے راہ گلی چلتے ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تو یہ کہ ایک سائن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہاں اگر یہ محنت تمہاری مدد کر سکتے بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں کسی انسان ایسے کا خیال آ گیا کبھی سوچا ہی نہیں تھا اور اس انسان کا خیال آ گیا
تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دی. یہ نہیں کہ میں اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، میں کرتی ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو، اس انسان کا استعمال کر لو، لیکن امید اور ٹرسٹ توکل میرے پہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کام کو کرنے والا ہے. لیکن ہاں کوئی اسباب بن جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ راہیں جو ہے وہ کھول دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا جو ہے مال ایمان کہ ایمان کیا ہے، حدیث کا کہ یہ دوسرا کوشچن جو پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، اس کے حوالے سے ایمان ہوتا کیا ہے کہ اقرار، تصدیق اور عمل کا نام ہے. اعتراف کر لینا، اقرار کر لینا اور تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس میں صرف اقرار کافی نہیں ہوتا ایمان میں، قبول کر لینا، یہ قبول کرنا لازم ہوتا ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اسلام میں کیا تھا، زبان سے کہہ دینا آپ کے لیے وہ انف ہو جائے گا، لیکن ایمان کے لیے آپ کو دل سے اس چیز کی تصدیق کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مثالیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں کہ انہوں نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے اس چیز کی تصدیق نہیں کی. ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ابو طالب دیکھ لیں، انہوں نے دل سے کہا تھا کہ بھتیجے جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا. ابو جہل کو بھی پتا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. بہت سی ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایمان کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ اس نو انف، اس کے لیے پھر مجھے اعتراف بھی کرنا ہے، اس کو میں نے قبول بھی کرنا ہے کہ اقرار کرنے کے بعد اس کی تصدیق کرنی کہ واقعی یہ چیز ٹھیک ہے، پھر عمل سے اس چیز کو ظاہر ہو. ہاں پھر کہ اچھا قبول کرنا کافی ہے کہ قبول کر لیا، عمل بہت ضروری ہے. پھر اس کے لیے عمل، اس کو کر لینا، یہ کہہ دینا کہ یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. عمل کا مطلب کیا ہے کہ اسلام اقرار، تصدیق اور عمل کا نام ہی ایمان ہے. ان تینوں کو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اس چیز کی تصدیق کر دو. وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے نا. کہ اگر کوئی شخص دیکھیں جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے، وہ مانتا تو ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ اہل کتاب وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، لیکن رکھتے نہیں ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر رہے. صرف زبان سے کہہ دینا انف نہیں ہو جائے گا، ہمیں اس چیز کی تصدیق کرنی ہے. تصدیق کرنے کے بعد ہم نے اس کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے عمل سے وہ چیز نظر آئے. جیسے ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ اصل میں کیا ہے، ہاں اس کو نہیں، وہ ہماری عملی زندگی سے ظاہر ہوگا نا کہ لا الہ الا اللہ کہ میری زبان کہہ رہی ہے، دل اور میرا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہے. پھر اسلام چیز کو کہا گیا تھا کہ ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان عملی چیز کا نام ہے. یہ دو چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان اندرلی چیز کا. ہاں عملی اندر کی چیز ہے نا، اندر عمل، اندر ہوگی جو چیز وہ عمل میں آ جائے گی. قبیلہ حکم کے ایک شخص نے سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. تو پوچھا کہ کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، یعنی کہ محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے عرض کیا کہ وہ کون سے اعمال اللہ کو ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شرک کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں وہ امال کی بات کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ایمان کی، اندر کی بات. اس نے پوچھا سب سے پسندیدہ چیز عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان لانا. عمل ظاہری طور پہ بھی نظر آئے گا لیکن یہ اندر کی چیز بھی ہے، اندر کی چیز بن جائے گا تو وہ ایمان بن جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ پھر اس کو بتایا کہ جو شرک، وہ بھی اندر کی چیز ہی ہے نا، ظاہر ہوتی ہے پھر عمل سے. یہ پسندیدہ عمل ایمان لانا، اور ایمان عمل کا نام ہے، اسی پر ہماری نجات ہے، ورنہ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ عمل کتنی قسم کے، ہم نے بات کی تھی عمل کتنی قسم کے ہیں، کتنی قسم کے ہوتے ہیں. عمل دل کے ہوتے ہیں، قلبی، لسانی اور جوارے. جوارے سے جو ہم کرتے ہیں نا کہ دل کے اعمال ہوتے ہیں، زبان کے اعمال ہوتے ہیں، جوارے جب ہمارے عمل میں آتے ہیں تو ہمارے سارے اعضاء جو ہے اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب کیا ہے کہ ایمان، سب سے پہلے جو کوشچن کیا ہے اس نے ایمان کے آگے پھر انہوں نے پوری وہ بتا دی کہ رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر.
سب سے پہلے کہ اسلام کیا ہے، اس کا حصہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، کہ دل کی گہرائی سے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کے وجود ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر، خالق کائنات ہونے پر، رب العالمین ہونے پر کہ یقین رکھنا کہ وہ عیب اور نقص ہر چیز سے وہ پاک ہے، اور ہر صفت جو ہے اس کی کمال ہے، اس کی ہر صفت جو ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ کہ دل کی گہرائی سے جب ہم کوئی بھی اس ہستی کا انکار نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے، کہ ہمارے ارد گرد اپنی نشانیوں کے علاوہ دوسری ارد گرد کی نشانیاں اتنی کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ فرعون نے بھی یہ انکار کیا تھا نا، سورہ الاسراء 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ تمام بصیرتیں اور روشن نشانیاں زمین اور آسمان کے مالک کے سوا کسی کی نہیں اتاری ہوئی، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اے فرعون اب تو مصیبت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والا ہے۔ کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو جانتا، وہ جانتا نہیں، وہ کہتا ہے میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان جس کے اوپر تم نے اپنی حکومت کا یہ دعویٰ کرتے ہو نا، یہ اسی رب کی بنائی ہوئی، اور جلد ہی تمہیں اس کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا وہ کیا ہے۔ اللہ کو رب ماننا، اب یہ دوسری اسی ایمان ہی کے اندر، ایمان ہی کا دوسرا جو ٹاپک ہے نا، سب ٹاپک اس کے مطابق اللہ پر ایمان لانے، اس کے وجود پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسرا اللہ کو رب ماننا، کیسے رب مانیں گے؟ وہ کون سی چیزیں جو ہمیں رب کی ربوبیت کے بارے میں بتاتی ہیں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے، اور جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا ان پر پکڑ بھی لیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ کہ وہ اس چیز کا اس کے دل میں ہے کہ میرا رب ہے جو میرے اس گناہوں کو معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ پھر صرف اللہ کو اللہ ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو رب ماننا، الہ ماننا، اس پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہو، کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے، کہ الہ وہی ہے، وہ جوارے سے بھی ہو، وہ لسان سے بھی ہو، وہ عمل سے بھی ہو، وہ تینوں چیزیں اس چیز کی گواہی دیں۔ لا الہ الا اللہ جب میں کہہ دیتی ہوں تو وہ صرف کہہ دینے سے نہیں بلکہ اقرار کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور لیکن یہ یقین ہمیں کب ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ جب ہمیں پتہ ہوگا واقعی یہ جس چیز کی میں تصدیق کر رہی ہوں یہ میرا رب ہے، اور ایک دن یہ ہونا ہے۔ آگے جب ساری چیزیں ہم پڑھیں گے نا تو اس چیز کو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کی اسماء اور صفات پر ایمان لانا، اسماء کیا ہے کہ اسم کی جمع ہے، اور صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کس طرح کا ایمان لایا جائے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کو اسی طرح ثابت کرتے ہوئے ایمان لانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کتاب میں ثابت کیا ہے، کہ ان کے اندر کوئی تحریف نہ کی جائے، ان کی صفات کو منمانا کوئی مطلب نہ دیا جائے، ان کو جو ہے اپنی طرف سے کوئی مثالیں گھڑ گھڑ کے نہ بتا دی جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں انسانوں میں تو ہیں لیکن اس اللہ تعالیٰ کی جیسی نہیں ہے، جیسی اللہ تعالیٰ کی ہے ایسی کسی کی مثال نہیں ہے۔ ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جیسی کسی کی مثال نہیں ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ بالکل کہ وہ معاف کرنے والا ہے، تو ہاں انسانوں میں بھی ہے لیکن ہاں، انسان معاف کرتے ہیں، بار بار اس چیز پہ ریگریکٹ کرتے ہیں، بار بار جتاتے ہیں۔ ہاں بصیر ہے، ہاں بالکل ہاں رزق دیتا ہے لیکن تو اگر وہ دیتا ہی رہتا ہے تو ہم کسی کو لامحدود ہے۔ دیتے مطلب ہیں۔ کہ بس آپ چاہتے ہیں ایک چھوٹی ٹرم میں اگر آپ یاد کر لیں کہ انسان کی بصیرت، انسان ایک رومتا دیکھتا ہے، اللہ کی لامحدود ہے۔ اب میرا علم محدود ہے، اللہ کا لامحدود ہے۔ ہمارا ہم رزق دیتے ہیں لامحدود ہے، اللہ کا لامحدود ہے، مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے الہ ہونے پر ایمان لانا، اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پہ ایمان لانا، یہ چار چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ کہ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا، پھر اللہ کو رب ماننا، پھر اللہ کو الہ ماننا، اور پھر اللہ کو اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ چار چیزیں اللہ پر ایمان لانے میں آ جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات جب آتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ جب ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا ان کو خدا کی پاکیزہ اور محترم مخلوق اور اس کے فرمانبردار بندے ماننا، اور یہ ماننا کہ ان میں شر یعنی کہ شرارت اور عصیان کا عنصر موجود نہیں ہے، مخلوقات میں ایک مستقل روح کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے۔
ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ سب سے پہلے اگر ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے دو باتوں کا آپ لوگ خیال کر لیں، ان کے ناموں پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ کون سے نام اگر ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور کرامن کاتبین ہیں، ملک الموت ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے، ان کے جو بھی نام ہے ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے آتے ہیں کہ 600 پر ہیں اور ایک پر ایک آسمان کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی ہیوج مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک پر ایک مخلوق 600 پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث میں دیکھیں کتنے عاجز بن کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں انسان کی شکل میں۔ کو ہمارا یہ ایمان ہے نا، یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے عاجزی کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 4 فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت، اور قیامت والے دن وہ 8 ہو جائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے وہ 8 ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کیا ہے کہ ان کے اعمال پر ایمان لانا، جو عمل وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیوٹیز دی ہیں وہ ہمارا ایمان ہے وہ کرتے ہیں۔ کیا کام وہ کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ میسنجر ہیں، ہاں، وہ وہی لے کے آتے ہیں۔ اوکے، میکائیل علیہ السلام کا کیا؟ بارش، زمین، نباتات، جو بھی ان چیزوں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ ملک الموت کیا کرتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں۔ اسرافیل کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے وہ یہ کام کریں گے نا، ان کے علاوہ جو ہے کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے، کہ الحمدللہ کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ تیسرا جو انہوں نے پوچھا کہ کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے رسولوں کو بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، جو کتابیں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی رسول آئے، رسالت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھیجا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور سب سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جتنی بھی ان کے درمیان جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، صحیفے دیے، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق کرنے والی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دے دی وہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، ان پر ایمان تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو بائبل وغیرہ پڑھ لی، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں اپنے دماغ کی روشنی کے لیے، لیکن وہ جو مواد اس کے اندر وہ اب اس پہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی قرآن کے اپوزٹ نہ کوئی چیز ہو۔ نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے اسکالر، سارے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں اس کے گو تھرو ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر ہی آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں نا۔ یعنی کہ منع نہیں کیا گیا، جتنی بھی پہلی کتابیں ہم سب کو پڑھیں، لیکن گھروں میں پھینکتے نا، دیکھو وہ دیکھیں اس کا کیا ہے مین کنٹینٹ، وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نا، دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جائے گی تو پھر اس کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، صحیح بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ نے تورات بھیجی اور وہ اپنی اصلی حقیقت میں نہیں ہے، کون ہمیں بتاتا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، انہوں نے تحریفیں کر لی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن کی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، ایز اٹ از ہمارے تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بار بار پڑھا یہ قرآن ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے نا کتاب۔ کتاب کا کیا مطلب ہے؟ میسج پڑھنا، کتاب ہوتی ہے کہ ہاں پڑھنا، خبر جیسے خبریں بھی ہوتی ہیں نا۔ کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، ہاں کتاب ایک لکھی ہوئی چیز ہے نا، کسی نے لکھ کے آپ کے آگے ایک پوری جوڑ کے آپ کے سامنے رکھتی ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دی، عام لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ عام کتاب کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کیا پیغام ہے جو جبرائیل کے تھرو یا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک پیغام دے کے بھیجا اس وقت کے کیونکہ رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے اپنے پاس سے کتاب گھڑ لیتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خاص کتاب ہوتی ہے۔ جیسے قرآن ہے، یہ بھی تو لکھی ہوئی کتاب ہے نا، کس نے لکھی، کس نے لکھوائی، کہاں سے آئی، کس کے الفاظ ہیں، کس نے بولے نا، اس کا رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسلامک کلام، لکھی ہوئی چیز اللہ کی طرف سے۔ اسلامک کتاب۔ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حفاظت جس کی اللہ تعالیٰ خود کی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213 میں آتا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری، کہ جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ اللہ ہی کی طرف سے اتاری گئی اور پہلی امتوں پہ اتاری گئی، رسول آئے اور رسول انہی امت میں اتارے گئے کیوں تاکہ وہ پیغام ان تک پہنچایا جا سکے اور وہ اس پیغام کو لے سکیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ کتابوں پر ایمان 4 حصوں پر مشتمل ہے، آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے اتاری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کتابوں میں ذکر شدہ باتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ساری کی ساری خبریں سچ ہیں، صحیح ہیں، ان کے تحریف کرنے سے پہلے جو باتیں بتا دی گئی، تحریف کے بعد جو ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہاں تورات ہے لیکن ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری اس کا پہلا میسج جو تھا وہ حق اور سچ تھا، وہ صحیح تھا۔ تیسری بات ان کتابوں میں موجود احکامات پر ایمان لانا ہے، اور چوتھی کتابوں کے ناموں پر ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اب پہلے کتابوں کی بات ہوئی، اب رسولوں پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ ان لوگوں نے پوری اپنی جو بھی جس پیغام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا، انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچایا، کیوں لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور انہوں نے اپنی پوری کوششیں وہ کی تاکہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچا سکیں۔ اب یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات، اب اللہ کے رسولوں کے ٹاپک کے اندر سب ٹاپک ہیں کہ جیسے نا اللہ پر ایمان لانے میں اس کے سب ٹاپکس، پھر کتابوں پر ایمان لانے میں اس کے سب ٹاپک، اب رسولوں پر ایمان لانے کے اندر اس کے سب ٹاپک کیا ہے؟ پہلا ٹاپک کیا ہے کہ ان کی تصدیق کرنا، رسولوں پر ایمان لانا کہ وہ انسان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، ان کو نبی بھی کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جن جن انبیاء کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر رسول جو نبی ہیں اور ہر نبی رسول نہیں ہوتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ ہم نے بات کیا تھا، نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی آتی ہے اور وہ اس پر عمل کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کی تبلیغ کا حکم اس پہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہنا ہے کہ جو شریعت دی گئی ہے نا مجھے، وہ پہلے نبی کی شریعت کو لے کے وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، اس پہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا ہوتا کہ وہ اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائے، لیکن وہ جو نبی بامعنی خبر دینے والا ہوتا ہے اس کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو حکم نہیں دیا جاتا، جو رسول ہوتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تبلیغ یہ دوسروں تک پہنچانی ہے، کیونکہ اس کو احکامات دیے جاتے ہیں، یہ دوسروں تک وہ یہ پیغام اس نے پہنچانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام وہ نبی کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی تھے، انہوں نے پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور کتنی دیر تک انہوں نے پہنچایا۔ وہ پہلے نبی رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ انبیاء کی تصدیق کا اجر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو جو کہ آسمان پر جگمگا رہا ہوتا، چمک رہا تھا، مشرقی یا مغربی کنارے پر ہو، بہت دور، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے، اونچے اونچے ستاروں کی طرح ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس جان کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور انبیاء کی تصدیق کریں گے۔ صرف انبیاء کے لیے نہیں، ان کی تصدیق جو کرنے والے ہوں گے ان کے لیے ایسے محلات ہوں گے، اور وہ اوپر سے نیچے جب دیکھیں گے تو ان کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ البقرہ آیت 285 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، کہ رسول ایمان لائے اس پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے، اور مومن بھی ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں سے وہ تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہماری طرف ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کہ قرآن بھی اس چیز کی تصدیق دیتا ہے کہ جو کتابیں آئیں، جو رسول آئے، وہ سب کے سب جو ہے وہ حق ہیں۔
تیسری بات کیا ہے کہ ان کی عزت اور توقیر کرنا ہے، رسولوں پر ایمان، پھر ان میں کوئی فرق نہیں کرنا، پھر ان کی عزت اور توقیر کرنی ہے کہ سب کا احترام ہمارے لیے ایک جیسا، یہ نہیں کہ ہم آپ سے کا احترام کریں اور باقی نبیوں کو اور رسولوں کو ان کا احترام نہ کریں۔ چوتھی بات کیا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حد الامکان کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی ہلکی پھلکی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت ان کی جو ہے اصلاح فرما دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب پانچواں چیز کیا تھی؟ آخرت کے دن پر ایمان۔ اب آخرت کے دن پر ایمان کہ اس کی حقیقت کا یقین کر لیا جائے کہ دنیا ایک قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ایک جس ٹیمپرری چیز ہے جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے انسانوں کو دوبارہ اٹھا کے زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ ان کو اٹھا کھڑا کرنے کے بعد ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کرے گا، اور ان کے جو عمل اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے ان کا رزلٹ ان کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کا دن ہے۔ آخرت کے دن سے مراد یوم قیامہ ہے، یوم الدین ہے، یوم حساب ہے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات جو ہیں 30 پارے کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سارے الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2145 اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اس کی تقدیر پر وہ جو ہے وہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر اور اس کے دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا ایمان ہو۔ اب یوم آخرت میں مدجہ ذیل چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اس کی سب ٹاپک جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ قیامت واقعہ ہونے پر ایمان، کہ ایک دن ہے جو ہمارے جو ہے قیامت واقعہ ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور وہ سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، میں اور آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے ننگے پاؤں ہوں گے اور بغیر ختنے کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب میں سوچ رہی تھی بغیر ختنے کے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلے آئے ویسے ہی آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ننگے پاؤں ہوں گے، کیا حشر ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ ننگے جسم بھی تو آتے ہیں، ننگے جسم بھی ہوں گے، ننگے اس دن بھی ننگے جسم ہمیں اٹھایا جائے گا، آنکھیں ہماری یہاں پہ نہیں ہمارے اوپر ہوں گی۔ ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے، ہمیں بتایا گیا قرآن میں حدیث میں، ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آخرت کے متعلق جتنی بھی قرآن اور سنت نے ہمیں باتیں بتا دی ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اور آخرت پہ ایمان لانے میں تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آخرت کے دن جن جن کاموں کو ہونا ہے ان سب پر ایمان ہے۔ کیا کیا کام ہوں گے آخرت میں؟ حساب کتاب ہوگا، حساب صراط ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، دائیں ہاتھ میں مال بائیں ہاتھ میں مال، کہ مطلب سب فزیکلی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ وہاں پہ اگر کوئی اقرار نہیں کرے گا اس کی ریل چلائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا، جو اچھے مال والے ہوں گے ان کے نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو جن کے برے مال ہوں گے ان کے نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ حوض کوثر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں سارے ہر چیز پہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھنے میں یہ چیز لگتی ہے کہ ایک صرف کہانی کی طرح ہوگی، لیکن پوسیبلٹی کہاں تک ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور حدیث سے اور قرآن کے الفاظ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو عمل میں وجود میں لایا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں نا 50,000 سال کا ایک دن، وہ کتنا بڑا دن ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، اس کا حساب کیا کہتے ہیں عصر و مغرب کے درمیان کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس دن عصر و مغرب کا ٹائم کتنا ہوگا۔ اچھا ایک دن ہم تھوڑی سی گھنٹہ اگر کھڑی رہیں تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ 50,000 سال کسی جگہ میں بل بھی جمع کروانا ہو تو آ جاتے ہیں، باری باری ہے۔ اور ٹائم دیکھیے، ادھر سے ٹائم کی لمٹ بتا دیجیے، عصر اور مغرب کے درمیان ادھر سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کا اگر ایک دن ہوگا عصر سے مغرب کے درمیان، وہ کتنا فاصلہ ہوگا اور کتنی تیزی سے اعمال اور جو بھی ہوگا، اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، کن فیکون، بے شک۔ پھر یہ کہ قبر کی زندگی پر ایمان، کہ قبر کی زندگی ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے ایک بات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں کہ آخری آرام گاہ، ہم بہت الفاظ یہ یوز کرتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، بیٹا اس کی آخری آرام گاہ، یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے خلاف ہے، آخری آرام گاہ نہیں ہے وہ،
ایک ٹیمپریری عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان وہاں رکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. کس کو کہا گیا کہ آخری قیامت کیا ہوگی؟ جنت اور دوزخ ہوگی. آخری قیامت جنت اور دوزخ ہوگی. یہ قبر نہیں ہے، یہ قبر، ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ قبر کی زندگی میں عذاب بھی ہوگا، اس میں نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. یہ قبر بالکل ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، کہ اس کا وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا اختیار اتنا نہیں ہوتا. اسی طرح قبر کی زندگی میں کہتے ہیں کہ انسان ہے تو صحیح لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا. ایک مقررہ وقت میں بچہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مقررہ وقت میں وہ رہے گا، وہاں پہ اس کو دکھایا جائے گا، لیکن پھر بعد میں وہ جو ہے آخرت کا حساب کتاب کر لیا جائے گا. تو یہ 4 پوائنٹ ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں کہ یوم آخرت میں کہ قیامت واقع ہوگی. پھر یہ کہ قیامت کے متعلق جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں. پھر یہ کہ قیامت کے دن جن جن کاموں کو ہونا ہے وہ حق اور سچ ہیں. اور اینڈ پہ قیامت کی قبر کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹیمپرری زندگی ہے. پھر چھٹا ٹاپک جو ہے تقدیر پر ایمان. اس کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تقدیر کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس بات پر یقین کیا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خواہ وہ شر ہے یا خیر ہے، وہ سب اللہ کے حکم کی اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، جس کو وہ پہلے سے طے شدہ کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا میں جو ہے ہمیں ہماری منشا کچھ اور ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ چھوڑی ہے اور اسی کے مطابق ہوگا. تقدیر ہے کیا، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں. یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی ساری حکمتیں، اس کے سارے ارادے ہم ان کو نہیں جان سکتے، اچھا ہے یا وہ برا ہے. بس مان جانا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو بھی کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ بحث کرنے سے بہتر ہے، شک میں پڑنے سے بہتر ہے. اگر ہم بحث کرتے ہیں، ہم شک میں پڑتے ہیں تو اس کو ہم ناقص کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اس طرح نا جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا پتا وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. کیسے نہ ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کا وہاں پہ لکھا ہوا. یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. کئی دفعہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں ہمارے دماغوں میں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا سرائیں کرتے ہیں ہاں وہ ہم کیا سرائیں کرتے ہیں. پھر یہ بھی پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم پھر کیوں کرتے ہیں دعائیں؟ اگر ہم دعائیں مانگنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیا دعا مغز ہے اور وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں جو بری تقدیر ہے نا، اللہ تعالیٰ کے کن سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کن اس میں خوش نہیں ہے. کن تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے رہے ہیں، لیکن جو اچھی تقدیر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خوشی سے کرتے ہیں انسان کے لیے. جو بری ہے وہ کرنی تو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ لکھ دی ہے، لیکن اس کے بعد چوائس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کرو گے تو یہ اس کا انجام ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن ہم پھر چوز کرتے ہیں اس کو. لیکن لکھی ہوئی وہ چیز پہلے ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے فار ایگزامپل میری موت کسی حادثے میں آنی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی جگہ پہ آنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی میں نے کوئی صدقہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے میرے لیے دعا ایسی کر دی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو میری موت آئے تو اسی جگہ پہ لیکن حادثے سے نہ آئے، ہے نا. کئی دفعہ بہت برے حادثے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، کہ تبھی تو ہمیں ایسی تو نہیں کہتی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر اور کفن اور زمین ہمیں دستیاب کر دے، ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے نا کہ انسان کو ٹائٹینک والے گئے تو ان کا کیا ہوا. مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کتنی مہنگی ترین، ہاں خود انہوں نے خریدی، اپنی موت خود خریدی اور خوشی خوشی خریدی. کیسے کیسے اسباب بنائے اللہ تعالیٰ نے. نام بھی وہ کرتے، انہوں نے پہنچنا ادھر ہی تھا. کہتی ہے کہ میرا بیٹا نے کہا وہ بنانی تھی تو میں نے کہا اگر اس کے دماغ میں تھا کہ نفل پڑھ لے جا تو کتنا اچھا. نیت کا دارومدار. وہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ٹینک میں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ عبرت کی کا کیا ہے، عبرت کی جگہوں پہ تماشا گیری کے لیے نہیں جاؤ، وہاں پہ نا انجوائے کرنے کے لیے نہیں جاؤ بلکہ عبرت کے لیے جاؤ. عبرت کے لیے جاتے تو شاید انجام کچھ اور ہوتا، لیکن ان کی تقدیر وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، ان کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ لے گئی. انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس چیز کا احترام بھی کیا اور تیاریاں بھی کی. اور کتنی دیر 45 منٹ بعد ختم، خلاص. کہتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں آپ جاؤ
اپنی نیت کی تجدید. اور دیکھیں جب جنگ بدر ہوئی تو ناچ طرح ڈانس کرتے ہوئے ادھر سے آئے گانے بجاتے ہوئے کہ ہم ون کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو ہوا کیا آگے؟ وہی نا، بس ہمیں بہت پتہ ہے سوچ سمجھ کے ہر بات ہر کام کرنے کی ضرورت ہے، شعوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان ہے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے نفل پڑھنے. دیکھیں انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا اسی پہ اس کا انجام بھی ہوتا ہے. اگر ہر زندگی کے موقع گھر سے نکلتے ہوئے میں نفل پڑھوں گی تو اس وقت بھی شاید میں نفل پڑھوں. ہاں میں جا کے کہوں میں اللہ کی قدرت دیکھوں گی. زبان کے الفاظ ہی ہیں نا، کرتے کرتے انسان کی وہ عادت بن. گھر سے باہر ہم جب جاتے ہیں، ہم بچوں کو ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھیں گے، ہم باہر دیکھیں گے کتنی خوبصورت، وہ ویسی عادت بن جاتی ہے. پھر جہاں آپ نکلتے ہو تو آپ کی لاشعوری طور پہ ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. لیکن شروع میں گھر سے جب نکلتے تھے دعا پڑھتے تھے نا، شروع میں ہمیں شعوری طور پہ کرنے کی ضرورت پڑی. اب بے اختیار وہ مجھ سے نکل آتی ہے، گاڑی میں بیٹھے بے اختیار آپ نکل آتی ہے، وہ عادت بن جاتی ہے نا. میرا بیٹا بھی جاتا ہے تو ملکوں سے شوق ہے، میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا اس سے کیا کہ میں ادھر جا وہاں 2 نفل پڑھ وہاں سے طے کرنا ہے سارے ملکوں میں کرنا ہے. اب اس نے یہ سارے ملک میں جاؤں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے فائدہ حاصل کروں گا، اس سے عبرت حاصل کروں گا. ہاں الحمدللہ. کہتے ہیں کیونکہ دن اور رات بھی ہم تقدیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ حل نہیں کر سکتے. جتنی بھی ہم کوشش کر لیں ہم اس تقدیر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. بس یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایمان لانا کیسے ہے، کہ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں جس پہ ہم ایمان لائیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے کے آئے. یہ ہمارا ایمان ہے، اچھا ہونا تھا تو یہ میری تقدیر ہے، برا ہونا ہے تو یہ میری تقدیر میں لکھا تھا. اس پہ پھر ہائے ہائے اور واویلے نہ مچائے، بلکہ اس کے لیے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرے، اللہ کی طرف ہی پلٹے. بھلے ہم سب چیزوں کو مانے لیکن تقدیر کو نہ مانے، کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن میں تقدیر کو نہیں مانتا. تقدیر میرے اختیار میں ہے، جب میں چاہوں گا اس کو بدل لوں گا. جتنی مطلب ہم کہتے ہیں نا ہر چیز میرے اختیار میں ہے. استغفر اللہ، یہ الفاظ بولتے ہیں میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اگر صدیوں کی بات ہوتی ہے نا، کئی بار تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی تقدیر تو اپنی خود بنانی پڑتی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے تو وہ آتے ہمارے گھر رشتے کے لیے تو وہ ہی جاتا، وہ آئے ہی نہیں، ان کو آنا ہی چاہیے تھا. جو ایسے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر؟ دیکھیں رشتے دیکھنے کے لیے بہت سب کو مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ رشتہ دیکھا جائے، لوگوں کے گھروں میں جایا جائے، لیکن حتمی فیصلہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ خود کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب اس کے لیے صحیح ٹائم لکھا ہوا ہے. ہم دیکھ لیں اس کا بہترین اگزامپل آپ نے کی، کہاں کیا، کہاں پورا کوشش کرنے کے باوجود ہوا کہاں؟ بالکل. اور ادھر میری کوشش بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا کہیں اور تھا. کئی دفعہ ہم لوگ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں، لیکن وہ رب ہی کی ذات ہے، ہمیں کھینچ کے پھر ہمیں وہاں پہ لے کے آتی ہے. ہاں ایسا کھینچا اللہ نے 3 دن پہلے، کیسا ہوا کیا ہوا ادھر؟ سبحان اللہ. وہی نا کہ ہم کہتے ہیں کتنا دکھی ہو رہی تھی نا کہ کتنا کچھ کیا وہ سمجھیے، لیکن اس انتظار میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اصلاح رکھی ہوئی تھی. اور کیسا ہوا کہ ہمارا وہاں پہ لکھا ہی نہیں تھا ساروں کا، ٹھیک ہے. ادھر ہم نے یہ ترکی میں جب ہوا نا زلزلے والی بات ہوئی تو ادھر پھر ایونٹ رکھا گیا ان لوگوں کے لیے چیریٹی کا، اور وہاں پہ الحمدللہ اتنی چیریٹی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروانا تھا. ہاں ویسے آپ نے ڈائریکٹلی وہ کام نہیں کر سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو میں چیریٹی ایونٹ کروں گی اور وہاں پہ لوگوں کو بلاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کینسل کیا؟ جو آپ کو عزیز تھی. پھر جو اللہ نے کام کروانا تھا وہ چیز وہاں پہ کروائی، اور پھر اس کے بہترین آپ کو اس سے بہتر دے دیا. اور اللہ تعالیٰ کرے آگے سے اس سے بھی بہترین آپ کے لیے وہ ثابت ہو. سلسلہ صحیح کی حدیث سے 1785 ابو امامہ رضی اللہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض قبول نہ کرے گا، نہ اس کی نفل قبول کرے گا نہ اس کا کوئی فرض. ایک نافرمان کی، دوسرا منان یعنی کہ احسان جتلانے والے کی، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والے کی. ایسا شخص کا ڈھیروں صدقہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا.
عبداللہ بن عمر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا ہو، وہ سب کا سب اللہ کے لیے وہ خرچ کرنا چاہے گا، تب بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ اور ہم دیکھ لیں پھر ہم بار بار اس چیز کو جٹلاتے ہیں نا، یہ کہہ کے ہاں ریگریکٹ کرو اپنے آپ کو، اگر وہ جو کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا، غلط راستہ لے لیا، غلطی ہو گئی، اب کیا ہے اس کا حل کیا ہے وہ دیکھیں، جو ہو گیا اس کی بار بار رداد نہ کرتے جائیں کہ یہ ایسا کر لیتی تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسا کر لیتی تو ایسے، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے نہ کرنے سے بھی آپ کو کچھ سکھانا مقصود تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کے 4 حصے ہیں کہ اللہ کے علم پر ایمان رکھنا، کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، حضرت ہم اور ہمارا علم بس جتنا ہے اللہ نے ہمیں دے دیا اتنا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیں، خضر علیہ السلام کو جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق کا علم جو ہے اللہ کے مقابلے میں کتنا ہے، ایک سمندر کا قطرہ، یا سمندر کے اندر سوئی پھینکتی جائے، یا چڑیا جتنی چونچ ڈالتی ہے اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے، یہ سارا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا کا علم آ گیا، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے۔ ہمارا علم بہت ناقص ہے، بہت کم ہے، بہت محدود ہے۔ ہم جتنا بھی جان لیں، جتنا بھی پڑھ لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی سیکھ لیں، ہمارا علم جو ہے بہت ناقص اور بہت تھوڑا ہے۔ سورہ طلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علیم، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی بنائی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو با اعتبار علم گھیر رکھا ہے، کہ ہمارا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اپنے علم کے احاطے سے جو بھی اس کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جو چیزیں واقعات رونما ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے وہ چیز۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ یہ پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریخی حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ کون سا پتا کب گرے گا، کیسے گرے گا، کتنے پتے ہیں، کب گر رہے ہیں، زمین میں کتنے دانے ہم گراتے ہیں، کتنے اگتے ہیں، کتنے، یہ سب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز کی تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری مخلوق کی تقدیر لکھو۔ ان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے ہی اللہ کے 50,000 قلم کو پیدا کیا، اور 50,000 کے سال کے بعد ہماری تخلیق ہوتی ہے۔ انسان کو تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پہلے ہر انسان جتنی بھی مطلب کہ روحیں، تبھی کہتے ہیں نا اب جو روحیں پکی ہوئی آ رہی ہیں، جب پٹر پٹر نکلتے نہیں ہیں، پٹر پٹر وہ آنکھیں دیکھ رہے ہوتے، ادھر ادھر بڑا مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پہلے ہوتا تھا 6 منٹ تک آنکھیں نہیں کھولتے تھے، تو روحیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں۔ اب سبحان اللہ کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے جو ہے تقدیر کا فیصلہ کر دیا تھا۔ سورہ ملک میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہر رات پڑھ کے ہم یہ سوتے ہیں، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور وہ اعمال جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، ہم نے لکھ رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6919، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ ایک اور حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ پھر ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ مشیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ مشیت ہوتی ہے مرضی، چاہت، جو اللہ تعالیٰ چاہے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔
کہ کائنات میں زمین میں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. کوئی چیز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. پتہ تک اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا, ہوا تک جو اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. اپنی نہیں بچی پوچھ سکتے. سورہ البقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے, لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا. کسی کے سوچ لینے سے وہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے گا, چاہیے تو مجھ پر رحم فرمائے گا. ہمیں یقین سے یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, لیکن ہمیں اس پہ یقین بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے میرے لیے یہ بہتر ہے تو کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے بہتر, ہم یہ ڈفرنٹ چیز ہے, اگر تو چاہے تو یہ کر دے. اللہ تعالیٰ اچھا ہی چاہے گا, لیکن میں اپنی تڑپ بھی تو دکھاؤں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز چاہیے, اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو تم اس میں میرے لیے یہ پاسبلٹیز جو ہے وہ پیدا کر دے. کہتے ہیں کہ کاش کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہا, اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا, اور کاش کہنے سے شیطانی دروازہ کھل جاتا ہے, آپ دوسری طرف آپ کا رخ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتی, ایمان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. کاش میں گھر سے نہ نکلتی تو میں گرتی نہ تو میری ٹانگ نہ ٹوٹتی. کاش میں بچے کو تھوڑی دیر روڈ پکڑ کے رکھتی. تقدیر کے فیصلے ان کو میں روک نہیں سکتی. جب ہمارا اس پہ یقین ہو جائے گا تو ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اچھا اور برا ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, یہ تو ہم کر سکتے ہیں. پھر اللہ کے علاوہ باقی سب اس کی مخلوق ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی, اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے لکھا, ہر چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا, پورا اندازہ تھا. نک سکھ اگر میں اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں تو پورا ہمارے 2-3 گھنٹے لگ جائیں کہ نک سکھ کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا. بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. ہر چیز کا اس نے جو اندازہ کیا وہ ویسا ہی کیا جیسے ہم خوبصورت لگتی ہیں. ہر چیز کو اتنا دیا جس لحاظ سے اس کے لیے ہونا بہتر تھا. اس طرح انسانوں کے کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. انسان جو ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, 4 چیزیں ہمیں جن پہ ایمان لانا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان, پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے ہی, ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ باقی سب کی سب جو ہے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی داد دیتی ہے. یہاں پہ ہمارا ایمان کا ٹاپک بھی مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہم نے اسلام دیکھ لیا, ہم نے ایمان دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور عمل, یہ ساری چیزیں ایمان میں آ جاتی ہے. اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, موت پر ایمان, پھر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر ایمان کہ دل میرا اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ظاہری چیز ہے نا, ظاہری چیز جو ہے وہ ایمان ہے. جیسے ہم شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ ظاہر کر رہے ہیں. پھر روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ظاہری نمازیں ہیں, نماز پڑھ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, ظاہری عمل ہے. اندر سے میری کیفیت کیا ہے وہ ایمان کے درجے کو اوپن ڈاؤن کرے گی, ظاہر بھی کرے گی. ہاں, اسلام سر تسلیم خم کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پھر سر تسلیم خم کرتے ہیں, اپنے آپ کو عاجز کر دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ وہ تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس وہ صحابی تھے جو فقہ میں سے تھے, وہ جو قرآن کی انہوں نے تفسیر لکھی, بڑے بڑے عالم ان کو مانتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے دعا کی تھی. ان کے لیے کیا انہوں نے دعا کی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلم التأویل, کہ اے اللہ اس کو جو نوجوان ہے اس کو دین کی گہرا تفکر عطا فرما اور دین کا گہرا علم اس کو عطا فرما. واقعی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو اتنا گہرا علم تھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا فرق جو انہوں نے اپنی حدیث میں, کیونکہ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کیے مفہوم وہی ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ جو کیا ہے نا اسلام اور ایمان کے لحاظ سے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے. عبداللہ بن عباس نے اپنی حدیث میں انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا, کتنی باریکی سے انہوں نے کیا. کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ترجمہ جیسے ہم کرتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانا, اور تعویل وہ ہوتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے پیچھے سے اس کا مضمون کیا ہے, اس کا کانٹیکٹ کیا ہے, کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے. تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس میں بہت عبور رکھتے تھے.
کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا، جب وہ اپنی حدیث اس کو کوٹ کرتے ہیں نا تو کیا حدثنی بالاسلام انہوں نے کہا ہے، اس میں کیا اخبرنی، اخبرنی بالاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اخبرنی بالاسلام، میں خبر اسلام کی ہمیں خبر دی. محدثنی بالاسلام کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ نے آپ کو سر تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں کر دینا. صرف لفظی اس میں فرق آتا ہے لیکن معنوی طور پہ تو سیم ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہاں جیسے مسلم مومن اور مسلم میں فرق ہے نا. دیکھیے انہوں نے حدثنی بالاسلام کہا، انہوں نے اخبرنی بالاسلام کہا. جیسے نہیں کوئی چیز چھاننی بیٹھا نا ادھر وہ نظر آتا ہے کہ مفہوم ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے. ہم نے کیا سیکھا کہ اسلام کی بنیاد دنیاوی اور ظاہری ہے، اور ایمان کی کیفیت آخرت پر منحصر ہے. جو دنیا میں ہم ایمان لے کے آئیں گے، ہم اسلام لے کے آئیں گے، وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو گہرا عمل ہے آخرت سے اس کے رزلٹ پہ ہوگا نا. جیسے ہم محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کریں گے اس کا رزلٹ جو آئے گا اس پہ منحصر ہوگا کہ ہم نے کتنی محنت کی، وہ ہمیں نظر آ جائے گا. یہی ایمان ہے کہ کسی انسان کے مومن ہونے کا فیصلہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مسلمان ہے، ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے. وہ دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے. ہم نہیں یہ کہتے فلاں بندہ، ہم کہہ دیتے ہیں وہ بڑا مومن بندہ تھا، بڑا ہم کہہ دیتے وہ مسلمان اچھا مسلمان تھا کیونکہ اس کی ظاہری چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی کیفیت کیا تھی ہمیں نہیں پتا. اگر کوئی انسان آئے اور آپ کو سلام کہے اور اس کے سلام کرنے کے انداز سے آپ اس کو کیا کہیں گے، اس کا ایمان آپ دیکھیں گے کہ یہ مومن ہے یا آپ کہیں گے کہ یہ مسلم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کوئی انسان آپ کو آ کے اسلام کرتا ہے السلام علیکم، آپ اس کو مومن کہیں گے یا آپ اس کو مسلم کہیں گے؟ ہاں ہمیں نہیں پتا وہ مومن ہے. ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے آ کے اسلام کیا، میں سلامتی میں ہوں، وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. سورہ النساء آیا نمبر 494 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تم اس سے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں ہے. تم دنیاوی زندگی کے اس بات کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کہ جس نے سلامتی بھیج دی اب اس پہ شک نہیں کرنا، بظاہر اس کا عمل جو ہمیں نظر آ گیا ہے، ہاں اس کی آگے کرنے کے لیے تصدیق ضرور کر لو. لیکن دیکھیے وہ ہمیں آتا ہے نا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زید بن حارثہ جو تھے ان کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا تھا، پھر جب آیات آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام ان کو دیا تھا، پھر بعد میں دوبارہ ان کو حارثہ کہہ دیا، اسی نام سے لوگ پکارنے لگے. ان کا آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگ میں گئے، ان کے حوالے سے نا کہ ایک مشرک ان کے سامنے آ گیا. مشرک جب انہوں نے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھنا پوری کوشش کے باوجود، جب ان کو لگا کہ اب کوئی حل نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. زید بن حارثہ جو تھے، حضرت اسامہ سمجھے کہ زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ ظاہری طور پہ جان بچانے کے لیے اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کہتی کہ اس نے اس کا سر قلم کر دیا. پھر واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس سے واقعے کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہ کہا کہ قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت بن کے جب تمہارے سامنے آئے گا تم کس طرح سے پھر اس کو فیس کر سکو گے، میرے ہوتے ہوئے تم نے یہ کام کر دیا. اس نے اگر ظاہری طور پہ بھی کہا تھا تو ہمیں کیا کہا ہے، ظاہری طور پہ دیکھ کے اس نے کیا کہا تھا السلام علیکم، یا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی وہ تصدیق کر رہا تھا، اس نے اونچی پڑھ کے کہا تھا. اور کلمہ شہادت اگر اس کے لیے ڈال بن گیا تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے. پھر یہ کہا کہ اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ چیزیں جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ بناتی ہیں. جب وہ ڈھانچہ جتنا مضبوط ہوگا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، حج کریں، یہ ڈھانچہ جتنا مضبوط ہوگا لوگوں کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جب یہ ڈھانچہ یہ سٹرکچر ہی ہماری بنیادیں ہی غلط ہیں تو چھت میرے اس کے اوپر مضبوط نہیں میں ڈال سکتی. یا بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کوئی نماز پڑھ کہتے ہیں نماز قبول ہی نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ہمیں کس نے حق دیا؟ ہمیں حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی کو بھی کہہ سکیں کہ یا کسی کو دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہے جو ہمارے اندر کی کیفیت کو بتا سکے؟
کوئی بھی نہیں ہے یہ بات ہے نا، جب کسی کو ہم کوئی کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دیکھو کرتوت کا آپ موبائل. ہاں وہ اس کا ظاہری عمل انسان کو یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے نا، تبھی تو کہا گیا ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے اس کی عادتیں یا اس کا عمل ایسا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمان ہونے پہ اس کی انگلی نہیں کھڑی کر سکتے، اس کی عادتیں ایسی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کام جو برخلاف کر رہا ہے اس کی عادتیں ایسی ہیں. پھر یہ کہ دنیا میں اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد وہ کیا ہے، وہ ایمان پر ہے، اور قانون اسلام اور قانون ایمان ایک ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک چیز ہے. قانون اسلام کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لینا، اور یہی قانون ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اسی پہ ایمان لاتے ہیں. اور حقیقی اسلام کیا ہے کہ ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر کام کرتے ہوئے میں نے اصل ایمان، اصل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، سر تسلیم ہم اللہ کے سامنے ہو جانا، کہ اسلام اور ایمان حقیقی اور قانونی دونوں چیزوں کو سامنے رکھوں گی تو وہ ایک چیز سامنے آتی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے نا، کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی باتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما. توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ 87 ایئر اولڈ آئی تھنک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اولاد ہوگی، پھر 13 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ان کو جا کے چھوڑا، تو 100 سال کی عمر میں یہ دعا کر رہے ہیں. اور ایمان کا دیکھو ان کا لیول کیا تھا، اور میں اور آپ ہم دیکھ لیں ہمارا لیول کیا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا تقویٰ دے کہ ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں. ابن تیمیہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ اسلام بغیر ایمان، یعنی کہ اسلام بغیر ایمان کے بھی ہوتا ہے. اسلام آ جانا، لیکن ایمان آتے آتے انسان کو جو ہے ٹائم لگتا ہے. اسلام لا الہ الا اللہ میں نے کہہ دیا، ایمان کی آتے آتے انسان کو ٹائم لگ جاتا ہے. اس کی نماز ہے، نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو اس کے پورے طریقے سے ادا کرنا. حج ہے، ہمیں پتہ ہے حج کا علم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. علم ہو جانا اسلام ہے. اس کو ایمان کے درجے تک لاتے لاتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے. یقین کی کیفیت ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، پھر اپنی جانوں مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹے سے کوشچن ہے، میں بعد میں کروں گی. احسان کا ٹاپک ہم اس کو فوراً جلدی سے اس کو کور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. احسان کہ لفظی معنی کیا ہے، کہ کسی کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا. اصطلاحاً اگر ہم دیکھتے ہیں احسان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کی عبادت میں احسان کا ساتھ کرنا، اور دوسرا ہے انسانوں کے ساتھ کرنا. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث کا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر ہمیں یہ کیفیت نہیں آتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیفیت لے آؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، یعنی کہ جب ہم معاملات کرتے ہیں اس میں سلوک کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ دوگلا طریقہ نہ کریں، ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں ان کے ساتھ مسکرا کر ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ عمل کریں، اور اپنے مال کو خیر انجام تک پہنچائیں، تو یہ احسان ہے. احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، خالق کے حق میں اور مخلوق کے حق میں. یہ دو طریقے ہمیں بتا دیے ہیں. جب انسان مخلوق ہوتا ہے، اتباع کرتا ہے، وہ محسن پھر وہ بن جاتا ہے. پہلے وہ مخلوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، آسروں کی اتباع کرتا ہے، تو وہ احسان کا رویہ جو ہے احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. مخلوق کے ساتھ احسان میں ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت یا کسی بھی چیز میں خیر تک پہنچ جانا جو ہے وہ احسان کا درجہ کہلاتا ہے. تو ہمیں اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے، اس کا اسلام عمدہ ہو، خوبصورت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے. اور اب اس کے بعد بدلہ شروع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پہلے جو اس نے ایمان کیے وہ مسلمان نہیں تھا. جب اس نے اسلام لے آیا تو اس کے بعد اس کے اعمال شروع ہوئے. کیسے؟ کیونکہ پھر وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا. جب وہ ڈیلنگ کرے گا کس لیول کی کرتا ہے، تو وہ منیمم کر کے رکھ کے کرتا ہے، درجہ عدل کی کرتا ہے، درجہ ظلم کی کرتا ہے، یا درجہ احسان کی کرتا ہے. پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جائیں گے.
پھر کہتے ہیں کہ ایک نیکی کے عوض اس کو 10 نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب ملے گا. ایک برائی کا بدلہ ایک ہی اس کو دیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ برائی سے بھی درگزر کر جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن 10 سے 70 سے 700 گنا کب ہوگی؟ 10 منیمم ہے، ٹھیک ہے، عدل کا درجہ ہے. پھر عدل کے بعد جب میں احسان کے لیول تک آؤں گی تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے جتنا بھی ہوگا میں اس کو کروں گی. ان میں پھر معاملات بہت ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ کیا کیا معاملات کن کن پہ ہم بات کریں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ حدیث نمبر 3146 میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو، اگر تم نے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کی خوشخبری پاؤ، یعنی کہ جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ. احسان بہترین لوگوں کی صفت ہے. ہم اپنے آپ کو اگر بہترین کہتے ہیں تو بہترین درجے تک، احسان کے لیول تک ہمیں اپنے معاملات جو دوسروں کے ساتھ کرنے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے 7212 حدیث کا ریفرنس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر طویل ہو، عمل سب سے بہتر ہو، یعنی کہ لمبی زندگی ہو اور عمل خوبصورت ترین ہو. ہم زندگی تو لمبی مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے عملوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ہم مسلمان بھی ہیں لیکن پہلے ہم نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہمیں زیادہ علم نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ جو ہم نے کچھ کیا ہے اور علم آنے کے بعد اس میں بھی وہ کچھ فرق تو obviously ہوگا. معافی ہاں تو ہم پھر معافی ریپینٹ کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لا علمی میں میں رہی جو میں نے اپنی زندگی میں کرتی تھی، اب مجھے علم ہو گیا، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ عمل کروں. پھر عمل کرنے میں تھوڑی مشکل بھی پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیتی ہے نا. جو ہم نے انجانے میں کیا کہتے ہیں نا، جو انجانے میں کام کرتے رہے لا علمی میں کرتے رہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہاں لا علمی میں زندگی گزارتی رہوں گی پھر اس پہ پکڑ ہے کہ میں اپنے آپ کو کروں نا. اللہ تعالیٰ ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور تم کو کیوں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور موت دے گا. جو اچھے عمل کرے گا اس کا عمل جو ہے اس کا رزلٹ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں اخلاص اور اتباع دو ہی طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو وہ عمل جو ہے وہ احسان کے لیول تک پہنچ جائے گا. پھر اس میں محبت اور خوف کی بات کی گئی کہ جب محبت غالب ہوگی، شوق ہوگا، تو انسان جو ہے اس کی کیفیت ڈفرنٹ ہوگی. اگر میں شوق سے فار ایگزامپل میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے محبت ہے، شوق ہے، میں نماز کا انتظار کروں، میری کیفیت کچھ اور ہوگی، احسان کا درجہ ہوگا. اگر وہی نماز فرض تو ہے میرے اوپر، میں خوف کی وجہ سے کروں گی، اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے گناہ ملے گا، میں دوزخ میں جاؤں گی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض ہوں گے، وہ کیفیت اور ہوگی، وہ بوجھل سی ہوگی. لیکن میں پڑھ رہی ہوں، دل میرا نہیں کر رہا لیکن میں پڑھ رہی ہوں ڈر کی وجہ سے. دونوں کیفیت اسکالرز کہتے ہیں دونوں کیفیت جو ہے ہونا ضروری ہے. لیکن بہرحال جو پہلی کیفیت ہے نا، خوشی کے ساتھ جو انسان اٹھتا ہے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ بہرحال پسندیدہ ہے. لیکن ڈر کی وجہ سے بھی کئی دفعہ وہ ڈر غالب آ جاتا ہے تو انسان جو ہے برائی سے بچ جاتا ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے. بہرحال دونوں ہی کیفیت انسان کے اندر آتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے کیا دعا مانگتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. کہ ہم کوئی فلم ڈرامہ دیکھ کے تو نہیں اٹھے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اپنا ذکر و شکر کرنے کی، ذکر و شکر کرنے کی ہٹے، حسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. جو میں نے کیا اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ایون تو میں نے بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس سے بھی بہتر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی اس پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کرے. پھر آخری سوال جو چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. سائل نے چوتھا سوال جب کیا کہ قیامت کب آئے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسعول عنها بعلم من السائل، یہ پوچھنے والے سے جتنا پوچھنے والے کو علم اتنا ہی مجھے علم ہے، کہ اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے. پھر آگے پتہ ہے عند اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی اس علم کو جانتا ہے. کل انما علم عند ربی، آپ نے فرمایا کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اور اللہ ہی اس کا علم جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں، کوئی بات اس سے یہ نہیں کہی کہ مجھے کیا مطلب اپنے پاس سے کہنے کی کوشش نہیں کی، جتنا علم تھا اتنا اس کو بتا دیا، کہہ دیا. مشرکین مکہ بھی یہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے
اور جب یہ سوالات کیا کرتے تھے کہ موت تک کب آئے گی یا قیامت کب آئے گی، تو اس کی پیشن گوئیاں ہمیں بتائی جائیں، تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ ایسے کوشچن کرنے چاہیے، یہ پوچھنے چاہیے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ؟ نہیں، ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا، ہمیں کسی اور انسان کو بھی نہیں پتا. جو آج کل جو پیشن گوئیاں چل رہی ہیں نا، ہاں حدیث ہاں ظاہر ہو رہی ہیں، حدیث میں ہے کہ قیامت کی آنے کی کچھ علامتیں ہمیں بتا دی گئی. کچھ علامتیں ایسی تھی جو گزر چکی ہیں، کچھ علامتیں جن کو درمیانی علامتیں کہا جاتا ہے وہ آئیں گی، پھر اس کے بعد بڑی علامتیں آئیں گی، وہ جو حدیث سے ہمیں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کب آئے گی. کوئی گھڑی کا ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آ جائے گی، اسی وقت آ جائے گی، کتنے سال لگیں گے. دیکھیں جو گزر چکی ہے اس میں سب سے پہلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. اور سبحان اللہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنے 100 سال گزر چکے ہیں. فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ اتنی قریب ہے. یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی، کتنی لمبی چلیں گی ہمیں نہیں پتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا میں جو ہے ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو کہ آخری نبی آئیں گے اور میں اور قیامت ایسے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے کتنی دیر ہو چکی ہے. صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے اور ریفرنس کیا ہے 7597. تو جو نشانیاں ہمیں نظر آئی اس پہ ہمیں پیشن گوئیاں نہیں، کہیں کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو درمیانی ہوتی ہیں. کہ ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو. دیکھ لیں آج یہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے قیامت آ جائے گی، اللہ عالم، کوئی پتہ نہیں آ جائے. پھر بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک کیا ہے کہ اسی وقت کی نشانیاں جو گزر چکی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی تھی، انہوں نے پیشن گوئی کی. پھر کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جب حقداروں کو ان کا حق نہیں دیا جائے، ان کو ضائع کیا جائے گا، امانتیں دی جائیں گی ان کی، وہ اس میں خیانت کریں گے، وہ ہے. اور دوسری بڑی نشانی تیسری کیا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. پہلا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا دابۃ الارض کہ ایک ایسا جانور نکلے گا جو کہ ہیوج ہوگا اور بات بھی کرے گا. ہاں، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہوگا. عیسیٰ ابن مریم نزول ہوگا. یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور 3 جگہوں سے زمین دسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. اور آخری کیا تھی کہ یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی طرف لے جائے گی، کہ لوگ پھر آگ کو دیکھ کے اس کی طرف جمع ہو جائیں گے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب ہماری موت ہوتی ہے تو جو ہماری قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہاں، وہ مطلب جو آپ کو وہاں پہ جو ٹھہرایا جائے گا، سر رکنا ہوگا، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے نا. اگر جنت والا ہوگا تو وہ آسانی اس میں آ جائے گی، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا میرا حساب کتاب کیسا ہوگا. تبھی تو کہتے ہیں کہ قبر کا حساب کتاب اگر آسان ہو گیا تو آگے کے منازل آسان ہو جائیں گے، اور قبر ہی اتنی تنگ ہوگی پھر آگے ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا. ان علامات کی طرف جو ہے نشاندہی کی گئی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، مالکن کو جنم دے گی. مطلب کہ عورت جس لڑکی کو جنم دے گی وہ لڑکی اس کی جو ہے وہ مالکن بن جائے گی، اس پہ حکمرانی کرے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے بچے ہو رہے ہیں نا، ہمارے بچے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، ماں باپ ان کے آگے بول نہیں سکتے، وہ ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں. ہاں، کہ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ینگر جنریشن اولڈر جنریشن پر حاوی ہو رہی ہے. ہم اس کو کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں، ہم اس کو کچھ بھی نام دے دیں، لیکن یہ سب کچھ آج ہمارے فی الحال ہو رہا ہے. ماں بیچاری حق پہ ہوتے ہوئے ہم اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں. اس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، تمہاری اپنی زندگی ساری تمہارے اوپر لگا دی، اور اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم اس کے اوپر حکمرانی کرو اور اس کو ذلیل کرنا شروع کر دو. یہ چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. پھر دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ غلاموں کی اولاد، یہاں پہ یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ غلام جو ہوں گے ان کی اولادیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پڑھ لکھ جائیں گی تو وہ اپنے مالکوں پہ حکمرانی کرنا شروع کر دیں گے. یہ بھی آج کل ہو رہا ہے نا، جب وہی نوکروں کے بچے پڑھ گئے ہیں تو وہ اتنی بڑی جابوں پہ لگ گئے ہیں.
استغفر اللہ. دوسری بات یہ کہ جن کے جوتے نہ ہوں گے، نہ وہ ننگے پاؤں نہ کپڑے ہوں گے، وہی غلاموں والا حساب ہو گیا نا، کہ جو بچے کام سرونٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیسک نیڈ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تھی. لیکن آج وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، اور ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک بندے کے پاس ایک عمارت نہیں، کئی عمارتیں اس کے پاس ہیں. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی. تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے کرنے لگو گے جس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے وہ پہلے لوگ جو تھے، اور تمہیں غافل کر دے گی جس طرح کہ ان لوگوں کو غافل کیا. صحیح کی بخاری کی یہ حدیث ہے 6425. اور آج دیکھ لیں، ہاں، دنیا 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 کے غریبی سے میں نہیں ڈرتا، لیکن غریبی تو دور، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ کر دے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تمہارے پاس اتنا آ جائے گا. دنیا دنیا دنیا. دیکھیں آج جو کل کی دنیا کی ترقی جو ہے نا، وہ منٹوں سیکنڈوں میں، پہلے سالوں میں ہوتی تھی، سالوں سال لگ جاتے تھے، لیکن آج جو ہے منٹوں سیکنڈوں والی ترقی ہو رہی ہے. دیکھیں جاتے ہیں نا ہم لوگ واک کے لیے، تو دیکھو کتنے وہ بنا دیے نے. ایک دن جاتے ہیں تو کیا دوسرے دن جاؤ تو ایسے ہی انہوں نے وہ بڑی بڑی بنائی ہوئی ہیں، بلڈنگیں بنا دی ہیں، کھڑی کر دی، اور کیسے وہ اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں گے. آج دیکھ لیں ہمارے گھر ایک میوزیم بنا ہوا ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ گیا، فلاں جگہ سے یہ آرڈر کیا، فلاں سے ٹی وی آیا، فلاں سے ویڈیو آیا، فلاں سے ڈش واشر آیا، فلاں سے میرا ٹوسٹر آ رہا ہے. مطلب کہ وہ ایک سٹیج کی طرح خوبصورت بنا رہے ہیں. شینڈلیا، لائٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آن لائن لوگ آرڈر کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ تب تک موت نہیں آئے گی. فی زمانہ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ دونوں حدیثیں حالات کی تیز رفتار تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کتنی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے. اور آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بہت جلدی جلدی تبدیلیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہی ہیں. اور سبحان اللہ کہ کہتے ہیں نا کہ 3 دن تک صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا. جب یہ حدیث نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں کچھ کا یہ خیال ہے کہ 3 دن تک صحابہ بڑی خاموشی انہوں نے اختیار کی، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا خدشہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب، ہم ان کی پڑھ رہے ہیں نا، انہوں نے سوال نہیں کیا. ان کی شخصیت کچھ ایسی تھی، وہ ٹکتے نہیں تھے، مطلب جو دل میں آ گیا تھا وہ پوچھ لیتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، خود ابن خطاب نے بھی کچھ نہیں بتایا. آج لوگوں کی فکر کیا ہے کہ دوسروں نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا پہنا، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں ہالیڈے کر رہا ہے. لیکن اس وقت صحابہ کی یہ فکر نہیں ہوتی تھی. صحابہ کو یہ ہوتا تھا یہ بتا کے گئے ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا. اور اس کا ہوا کیا کہ صحابہ نے سوال بھی نہیں کیا. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خطاب کیا، کیوں ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون تھا، یہ کیوں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام. کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے سوال نہیں کیا یہ نارمل ہے، مطلب کہ نارمل نہیں ہے ان کی شخصیت کے حساب سے. دوسرا یہ کہ ایک استاد ہونے کے ناطے ایک استاد کو پتا ہوتا ہے میرا یہ شاگرد اتنا کیپیبل ہے، اگر اس کو یہ علم دے دیا جائے گا تو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچ جائے گا. حتیٰ کہ باقی جو اسٹوڈنٹ تھے، ابن عباس بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی حدیث کرے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن عمر بن خطاب کو ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عمر بن خطاب ایک جلالی شخصیت رکھتے تھے نا، کہ انہوں نے جو مطلب کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر دیا، سر عام کہا کہ نماز آ کے کعبہ میں پڑھو. پہلے چھپے چھپتے لوگ پڑھ رہے تھے، مطلب کہ ان کی جرت کا اتنا تھا. ہاں، نڈر قسم کی ان کی شخصیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کی تعلیم کا ایک انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور پورے دین کا خلاصہ بتا دیا. یہ کہتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو تھا نا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. جب آپ نے حج کے لیے اپنی تمام میں حجت پیش کر دی تھی نا، کہ مکمل دین مکمل کر دیا. دین تھوڑا تھوڑا دیا گیا، یہ خلاصہ تھا جو بیان کیا گیا. خلاصہ مطلب حدیث کافی لمبی ہے، خلاصہ میں بتا دیا گیا. اور کیسے کہ صحابہ جو اچھی طرح سے جانشی کرنے کی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر کیا اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. اور پھر ان دونوں چیزوں کو پورا کرنے کے بعد جب ایمان کی کیفیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انسان احسان کے لیول تک کیسے پہنچتا ہے، وہ ایک مطلب چھوٹا سا خلاصہ بتا دیا گیا. اب یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین استاد جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا علم دیتا ہے. تھوڑا تھوڑا علم دینے کے بعد جب شاگرد جو ہوتے ہیں اس لیول تک آ جاتے ہیں، ان کا وہ لیول بڑھانے کے بعد ان کو وہ خلاصہ کر کے بتا کے ان کی تفصیل بتاتا ہے کہ ایسے 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 ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش، میں نے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں جلدی سے.
علی کو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو کیوں دیا تھا کہ ان کو پتا تھا یہ جو بات ان تک پہنچا دی جائے گی ایک دم عمل میں آ جائے گی، بتا دیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کو اس لیے بتایا کہ شاید ان کی ایک شخصیت ایسی تھی نا کہ انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا. سوال کرنا چاہیے تھا کہ عمر خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو چلو انہوں نے نہیں پوچھا، آگے آتا نا آپ نے نہیں پوچھا تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، حدیثی کے لفظ الفاظ ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوچا، انہوں نے سوال نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا. یہ کون ہے، کیوں آیا، اس طرح کے سوالات کیوں کیے. مطلب ان کے دل میں تھا اس کا جواب لینا. ہاں کہ یہ پوچھیں گے، صحابہ پوچھیں گے. اور صحابہ نے سوال بہت کم پوچھے. دیکھیے بدو لوگ زیادہ سوالات پوچھتے اور صحابہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوال پوچھیں. وہ دعا کرتے تھے کہ بدو آئیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تاکہ جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہماری طرف سے بدو آ کے پوچھے اور ہمارے میں بھی اس کا جواب مل جائے. حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ کی عاجزی کے صحابہ کرام کے درمیان کس طرح بیٹھتے تھے. یاد رکھیں کہ عاجزی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بلندی، انسان کو بلندی کے مقام پر لے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ پتہ انہوں نے بات کی کہ چبوترا بنایا جائے تاکہ پتہ چلے باہر سے آنے والے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے. دوسری ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتے ہیں. اس میں ان کا اختیار نہیں ہوتا کہ ہم انسانی شکل میں آنا. اب دیکھیں نا کتنا ہیوج مخلوق تھے جبرائیل علیہ السلام، اور انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. یہ صرف اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. پھر تعلیم کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا کہ رول پلے بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام ایک شاگرد کے طور پر سامنے آئے، گفتگو کے انداز انہوں نے سوالات کیے، پھر اس کی تصدیق بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے. جیسے ہم رول پلے دیکھتے ہیں نا تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے چیز کہ رول پلے بہترین طریقہ ہے، یا کہانیوں کے ذریعے سے یا رول پلے کے ذریعے، کیونکہ وہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سارا پیغام دے دیا تھا نا. کیوں اس طرح بھیجا؟ وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ پیغام آگے انہوں نے پہنچانا ہے، آگے دیکھیں کس طرح کیا جاتا ہے، دین کا پیغام کس طرح دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے مینر اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. پھر اسلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے. پھر شہادتین کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ شہادت دینے کے بعد سب سے کام کہ اللہ کو ایسے اس کی عبادت کرو کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں یہ کیفیت آتی تو میں اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. پھر اسلام اور ایمان کو الگ الگ ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. بیسک ہے ایک ہی چیز، لیکن اسلام علیحدہ کر کے اس کی ڈیٹیل بتا دی اور ایمان کی علیحدہ بتا دی تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے اسلام اس کرائٹیریا اس باکس کے اندر فٹ ہوتا ہے اور ایمان اس باکس کے اندر فٹ ہو رہا ہے، احسان اس باکس کے اندر فٹ ہوتا ہے. یہ ایک تدریجن ایک سٹیج ہے. پہلے میں اسلام لے کے آؤں گی، میری زندگی میں اسلام آئے گا، پھر آہستہ آہستہ ایمان آئے گا، پھر ایمان آتا جائے گا تو پھر کیا ہے، احسان کے درجے تک میں پہنچنا شروع ہو جاؤں گی. اگر ایمان کو اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام داخل ہو جائے گا، اور اگر اکیلا اسلام ذکر کیا جائے تو اس میں ایمان داخل ہوگا. لیکن جب دونوں کا ذکر اکٹھا آ جائے تو دونوں کا مطلب الگ الگ لیا جائے گا. ایک میں ظاہری عمال ہے اور دوسرے میں باطنی اندر کے اعمال ہے. اسلام، ایمان، احسان سب دین کے حصے ہیں. ایمان اور اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، احسان میں. ان کو سب کو احسن طریقے سے کرنا ہے. اور علم کے آداب اور استاد کا احترام اور الگ بیٹھ کر علم دینے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں احترام جو ہے استاد کے درمیان اور علم لینے والوں کے درمیان ایک احترام ہونا چاہیے، اور احترام کا پیمانہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معلوم ہوتا ہے. جو شخص علمی سوالات کرتا ہے وہ سامعین یعنی کہ سننے والوں کے لیے معلم کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھے سوالات کرنا سیکھنے کا بہترین انداز ہے. ہونے چاہیے کہ فتنے والے سوالات نہ ہو، اچھے سوالات ہونے چاہیے اور اچھے جس سے علم میں اضافہ ہو. اچھے سوالات کرنے والے سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھا بھی رہا ہوتا ہے. وہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو سکھا، کیونکہ سوال ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اتنا اچھا سوال کر دیا اور اس سے پتہ نہیں کتنوں کو اس کا جواب مل جائے گا، کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں سبحان اللہ. ہاں پھر اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو سوال کرے اور پھر اس کا جواب بھی دے
اور اچھے شاگرد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ ٹیچر بولتا جا رہا ہے سوال پوچھے اور ہم ٹون من سن بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بس آئے ہیں ایک فریضہ پورا کرنے کے لیے, باہر نکلتے اور وہ بھی اس کی دلچسپی اور تسلی سے ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. پھر استاد کو دوسروں کے لیے ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے, اور اویلیبل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی وہ آپ کے لیے ہو, لیکن کوئی آپ کو مشکل ہے, پریشانی ہے, آپ آئیں, آپ استاد سے بات کر سکیں, مطلب کہ اپروچ میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ جس وقت بھی چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. طالب علم کا حلیہ اور استاد کے سامنے ادب سے پیش آنا اور بیٹھنا. ایک طالب علم کس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, صفائی کا خیال رکھے گا, اچھے کپڑے پہن کے آئے گا, اور جب وہ دیکھیں اس کا اثر ہوتا ہے, انسان جب سیکھتا ہے نا تو اس کا انسان پہ اثر ہوتا ہے. علم حاصل کرنے میں انسان کو جو ہے وہ خشوع ملتا ہے. علم کو اور طالب علم کو صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک عالم کو اور طالب علم دونوں کو علم اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. امام مالک سب سے بڑھ کر لوگوں میں اپنے لباس کا خیال رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں خاص طور پر جب وہ حدیث کا علم دیتے تھے, اپنے گھر کی چیزوں تک وہ بیچ دیتے تھے. کئی دفعہ کہ میرے جو ننھے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کر رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ڈریس اپ اچھا نہ ہو, میرا تاثر لوگوں پہ اچھا نہ جائے. کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں تعلیم دینے والے کا لباس ایسا ہے. لوگ دیکھیں آج کل کیا کہتے ہیں, دیندار, یہ دیندار ہے, ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہنے ہوئے, ایک سڑا پھڑا اور بدبو والا بایا پہنا ہوا کہ ہاں وہ بیچارے کے الفاظ اس پہ پھر آ جاتے ہیں کہ نہیں, بہترین لباس پہن کے جاؤ جب اللہ کے کلام کو یا حدیث کو اپنے بیان کرنا, ایک بہترین رول ماڈل ہو دوسروں کے سامنے کہ یہ بیچارہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوازا ہوا ہے, اور وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے, دکھنی چاہیے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. ہم دوسروں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. دیکھیں اب میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے درس دے رہی ہوں جہاں پہ بہت ماڈرن لوگ بیٹھے ہیں, اور میں ایمی چوموں سب بایا پہن کے چلی جاؤں, تو کیا میں ان پہ کیا امپیکٹ ڈالوں؟ میری بات ہی نہیں پہلے سننا ہی نہیں چاہیں گی, کیونکہ وہ تو اتنے ماڈرن ننگے سارا کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور کس پجامیاں اور پتہ نہیں کیسا لباس پہنا ہوا ان لوگوں نے. ضروری نہیں وائٹ ہو, صاف ستھرا ہو, پریزنٹیبل ہو. وہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اٹریکٹیو ہونا چاہیے. ہوتے ہیں نا, دیکھ ہی رہا سبحان اللہ, وہی نا کہ رول ماڈل نظر آنا چاہیے دوسروں کو. ایک وقت میں ایک سوال ہونا چاہیے, جواب ملنے کے بعد دوسرا سوال کریں. جب ہم کہتے ہیں ہمیں موقع مل گیا, ایک کے بعد دوسرا سوال, دوسرے کے بعد تیسرا, میرے 3-4 سوال ہیں, استاد بھی پریشان, اس شاگرد بھی پریشان, اور سننے والے بھی پریشان. اب 3-4 سوالوں کے جواب اب ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ایک سوال ملے, دوسرے کو موقع دیں, پھر تیسرے کو پھر موقع دیا جائے, تو پھر آپ اور سوال کر لیں. ہو سکتا ہے جو آپ کے سوالات ہیں وہ کسی اور کے بھی سوال ہوں, آپ کو ان کے جوابات مل جائیں. ڈاکٹر ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں نا, تو میری جو بیماری جس کے لیے میں گئی نہیں, وہ میں دوسری ساتھ نہیں بتا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ تو اس لیے آئی تھی, تو میں اسی کے لیے تجھے جواب. ہاں, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے یہاں کے ڈاکٹر, ایک ہی ہے. ہاں, وہ ایک ہی سنے گے تو اس کے لیے دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ بناؤ, باہر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رول ہے نا, اگر استاد کو نہیں معلوم تو بغیر تکلف کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا, اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں, لا ادرے. امام مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہترین ہمارے سامنے, مجھے نہیں معلوم, مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو پوچھنے والے کو. اور کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جس کے لیے یہ کہہ دینا سب سے مناسب اور حکمت کا تقاضا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. جہاں سے معلوم کرنا کرو. کچھ لوگ صرف فتنے کے لیے سوالات کھڑے کرتے ہیں. عمل 3 قسم کے ہوتے ہیں, دل کا, زبان کا, اور اعمال یعنی کہ جوارے کا. اور ان تینوں اعمال میں احسان کا لیول ہوگا تو کیسے وہ پہنچے گا؟ اخلاص اچھی ہوگی, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اعلیٰ لیول اختیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسری حدیث جو ہے وہ مکمل ہوگی. یہاں پہ کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی, اگر آپ اس کے جوابات دے دیں. تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے آپ لوگوں کا بھی کہ ہمیں کیا سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا کیا مطلب ہے, اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے کیا مطلب ہے اس حدیث کے حوالے سے. کہ ہم لوگ گناہوں کو چھوڑ کے تو پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں نا, کہ اللہ کے جو احکامات ہے تبھی پھر ان پہ پورا ہوتے ہیں. ہاں, کہ گناہوں کو ہم چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں. اوکے, کہ ایسی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا جہاں پہ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہیں ہے, تو وہاں سے اللہ کے لیے خاص طور پر ہجرت وہ کہا گیا ہے. ہاں اچھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف ہجرت کیا ہے؟
کیا مطلب یہاں پہ بتایا گیا کہ رسول کی طرف ہجرت، جس کی ہجرت رسول کی طرف ہوگی اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اس کو اس کا نیت کا ذکر ہے، پیچھے جو ہماری نیت ہوگی اس ہاں کے مطابق اجر ملے گا. ہاں اگر نیت دنیاوی ہوگی تو اسی کا فائدہ ہوگا. ہاں. رسول کی طرف ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور اتباع، ان کی سنتوں. آج ہم سنتوں کو ہی تو مار رہے ہیں نا. ایک سنت کہتی بدعت آتی ہے تو ایک سنت کے فوت ہو جاتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اس لیے چھوڑیں، سنت ہی تو ہے تو کیا ہوا، کون سا فرض ہے کہ اگر ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہم نے اپنی بری چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. جن سے رکنے کو کہا گیا ہم نے اس چیز سے رکنا ہے، اور جس سے کہا گیا وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نظر نہیں آ رہی، اگر منع کر دیا ہے تو ہم نے اس سے رک جانا ہے. کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی، سبحان اللہ، آئی واز شاکڈ کہ بتا کے پھر اس سسٹر کی طرف سے آیا، اچھا میں نے نا اب یہ جو ذوالحجہ کا ایک دن گزری ہے نا، میں نے ایک خاص عمل کیا. میں نے کہا کہاں سے وہ عمل لیا آپ نے؟ کہتی ہے کہ بس ایسے یوٹیوب سے لے لیا. 4 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی، 21 دفعہ درود شریف پڑھنا، اتنے. میں نے کہا کوئی اس کی تصدیق نہیں. کہتی وہ بہت پڑھے لکھے عالم ہے جن کی طرف سے نا، جو جن کو میں سنتی ہوں. میں کہا انہوں نے کوئی آپ کو حدیث کا ریفرنس دیا؟ نہیں. تو میں نے پھر آپ نے کیسے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تو یہی تھی نا کہ اگر مجھے حدیث کا ریفرنس مل رہا ہے وہ بھی اوتھینٹک حدیث ہو تو پھر میں وہ عمل کروں. کیا آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو عالم آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہے وہ زیادہ جانتا تھا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے سے اس کا اتنا فائدہ تھا وہ بھول ہی گئے ہمیں بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین ہمیں بتا دیا. اگر اس کا اتنا فائدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے لوگوں کے لیے، تو وہ کیا صحابہ کو نہ بتا کے جاتے بھی ذوالحجہ کے دن آئیں گے، اس کا آخری دن عرفہ کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے، آپ نے 2 نفل پڑھنے یا 4 نفل پڑھنے اور اس میں اتنی تعداد میں رکھ کے یہ پڑھ لے تو آپ کے سارا کچھ مکمل ہو جائے گا. دین تو ایسے ہے ہی نہیں. ہاں میں اس دفعہ سن رہی تھی تو وہ کوئی مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 4 روزے جو سال میں ہیں وہ اس میں حرام قرار دیے گئے. 4 حرام. وہ اس میں ایک مرحلہ ذوالحجہ کا بھی اس میں بتایا، اس میں وہ ذوالحجہ میں نے کہا نہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جیسے نہیں عید والے دن ہم نہیں رکھ سکتے. عید والے کا بتایا، اس کا بھی بتایا. نہیں ذوالحجہ کا یہ ہے کہ جو وہاں پہ موجود ہے نا وہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے. ان کے لیے ہاں جو پیچھے دیکھیں روزہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ اپنے وہ کام پورے کر رہے ہیں نا. کیونکہ کیوں ہمیں وہ کیوں چیز دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، پورے سال اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جس دن میں عرفہ والے دن لوگوں کو، نوز الحجہ کو لوگوں کو معاف کرتا. اب جو تو فزیکلی وہاں پہ ہیں ان کی تو بخشش ہو رہی ہے، جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ روزہ رکھیں. میرے اور آپ کے لیے جو نہیں جا سکتے، جو جا رہے ہیں وہاں پہ وہ نہیں روزہ رکھیں گے. تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر عید کے روزے ہو گئے کہ عید والے دن کا روزہ، ہاں 4 روزے بتائے جاتے ہیں. بہرحال اچھا میرا اگلا کوسچن کیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دنیاوی کاروبار کے لیے جا رہا ہو اور وہ ساتھ دینی دعوت اور خدمت کا ساتھ ارادہ کر لیں؟ تو زیادہ ہے جی، وہ دنیاوی کام بھی ہو جائے گا اور آپ کی. ہاں کہ اس کے حلال تو اللہ تعالیٰ نے کہنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے ساتھ ایک اور نیت آپ کر لیں میں وہاں پہ جاؤں، وہاں پہ جا کے میں اللہ کے دین کی خدمت کر کے آؤں جتنا میرے سے پاسبل ہوا. ضروری نہیں ہے میں بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں بس اپنی تجارت کے لیے جا رہی ہوں اور وہاں پہ جا کے اگر مجھے کوئی مل گیا تو میں نے ان کو اچھی بات بتانی ہے، تو آپ کا سفر وہ عبادت میں لکھ دیا جائے گا، آپ کا کاروبار عبادت میں لکھ لیا جائے گا. جب میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاؤں گی میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خالص، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اوکے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے میں نے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر اس کا دیں گے. کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سوشل بائیکاٹ میں نے کرنا ہے. اپنی تربیت فکر کیا ہے کہ میں نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی خاطر میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس کے لیے کرنا ہے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی کسی کا برا اثر پڑ رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا آپ یہ سوچیں کہ یہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے کیا ممکن ہے آپ کسی محفل میں جائیں اور اس کا اثر آپ پہ برا پڑے؟ ہم لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز آ جاتی نا. دیکھیں کشتی جو ہے نا جب وہ دریا میں چل رہی ہے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ گیلے ہوئے بغیر وہ پانی پہ تیرے؟
امپاسبل ہے. آپ اسی طرح کسی بھی محفل میں، وہ دین کی محفل ہے، وہ گلی محلے میں کوئی محفل ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس محفل میں جائیں وہ اللہ کے لیے خالص ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت میں کی جا رہے ہو، آپ وہاں سے کچھ سیکھ کے نہ اٹھیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ کسی بھی محفل میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، آپ ہاتھ دیکھیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھیں، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں نا، کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، ہماری جو کمپنی ہے، وہ ہم پہ اثر کرتی ہے، ڈیفینیٹلی اثر کرتی ہے. یہ بھی ہماری ہجرت ہے کہ میں گھر سے نکل کے یہاں پہ آئی، یہ ہماری ہجرت ہے. ضروری نہیں ملک چھوڑ کے جانا اور بڑی سے بڑی ہجرت کرنا. میرے اندر کوئی برائی ہے، میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، اچھائی کو اپنا رہی ہوں، یہ میری ہجرت ہے. میری کمپنی اچھی ہے یا بری ہے، یہ میری کمپنی بری ہے، میں اچھی کمپنی میں آ جاتی ہوں، یہ بھی میری ہجرت ہے. ٹھیک ہے، میری برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس سے ہٹ کے میں اچھی بات کو اپنا رہی ہوں، اچھے لوگوں میں، لائک مائنڈڈ لوگوں میں آ کے بیٹھی ہوں، یہ بھی میری ہجرت ہے. مطلب ہر کام جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ کے جو اللہ کو پسند ہے، آپ سب کو پسند ہے، اس کو اختیار کرنا وہ ہجرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ عملی زندگی میں ہمارے آئے، ہماری عملی عمل میں آئے، تاکہ ہم دوسروں پہ نا دوسروں کو مجبور نہیں بلکہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکے کہ ہاں دین اتنا خوبصورت ہے. بے شک. اور ہم لوگ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين.